آپ سب کو مقدس مرکز رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ حکم رسالت ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 16 باب 15 سے 20 آیات مقدسہ تک۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان کے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج 25 اپریل پاشگاہی تیسرے ہفتے کا منگل، اور آج کے دن آسمان اور زمین پر کلیسیا مقدس مرکز انجیل نویس کی عید مناتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پطرس سوستھنس کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں ساری کلیسیا کو کہ اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہو، اور تمہاری زندگی میں ایمان کی خاطر جو بھی تکلیفیں آئیں ان میں ثابت قدم رہو، کیونکہ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ زور آور ہے اور وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا، اور اس کا جو فضل ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا اور ہمیں ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرے گا اور ہمیں کامیابی دلائے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، مقدس پطرس کہتے ہیں کہ تکلیفیں آئیں گی اور ان کا آنا ضروری ہے، لیکن ہمارا جو بچانے والا ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان میں بہت مضبوط رہنا ہے۔ مقدس پطرس بہت انکریجمنٹ کرتے ہیں، بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی جو ایمان لے آئے ہیں، اور جو ایمان لے آیا ہے ان کا راستہ اب ہمیشہ کی خوشی ہے، وہ ایک گلوری ہے، وہ ایک جاہ و جلال ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سوستھنس جو ہے ہمارا بھائی، اس کے ذریعے سے میں پیغام بھیج رہا ہوں، اور ہماری بہن جو ہے اس کی طرف سے بھی سلام، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور میرے بیٹے مرکز کی طرف سے بھی کلیسیا کو سلام ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس مرکز کی انجیل میں مقدس مرکز بتاتے ہیں کہ اور یسوع نے 11 کو بھیجا کہ تم جاؤ ساری دنیا میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لینے والے ہیں ان کے ساتھ یہ نشانات ہوں گے کہ اگر وہ زہر بھی پی لیں گے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ سانپ کو بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں گے تو وہ بھی اسے نہیں ڈسے گا۔ یعنی ہر طرح کی خدا جو ہے وہ ان کے ساتھ مدد کرے گا اور انہیں کہیں بھی تھڑکنے نہیں دے گا، اور اس وجہ سے کمال ہوشیاری اور برداشت کے ساتھ اس ایمان میں گہرے اور قائم رہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں وہ ساری دنیا میں اس کا پرچار کریں۔ آج مقدس مرکز کی عید ہے۔ مقدس مرکز جو ہے وہ برناباس کا کزن تھا، اور یہ مقدس پطرس کا شاگرد تھا، اور مقدس پولس رسول کے ساتھ یہ پہلی
مسافت پر گیا تھا، ایک مشنری جرنی پر گیا تھا، اور اس کے بعد یہ پھر برناباس کے ساتھ گیا تھا، اور یہ مقدس پطرس کے ساتھ بھی تھا، اور یہ روم میں بھی پولس رسول کے پاس گیا تھا اس کی خدمت کرنے کے لیے. اور ایک ٹریڈیشن ہے کہ مقدس مرکز نے اسکندریہ کی کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی. مقدس پطرس دوسرا انجیل نویس ہے، لیکن اس نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی انجیل لکھی تھی. یعنی اس کے بعد متی نے لکھی یہودیوں کے لیے، لوکا نے لکھی غیر قوموں کے لیے، اور یہ تین جو اناجیل ہے انہیں ہم کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سناپٹک گاسپلز. اور ان سناپٹک گاسپل میں جو سب سے پہلا لکھنے والا تھا وہ تھا مقدس مرکز. اس کے بعد پھر متی نے اور لوکا نے انجیل لکھی، اور پھر یوحنا نے پطمس میں بیٹھ مکاشفہ بھی لکھا تھا. تو مقدس مرکز جو ہے اس نے بہت زیادہ جو باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو اناجیل میں لکھی ہے، یہ مقدس پطرس اپنے استاد کی جو پریچنگ تھی، اس کی جو تعلیمات تھی، ان سے سن کر پھر وہ یہ لکھتا جاتا تھا. اچھا، اس نے کیوں یہ انجیل لکھنا شروع کی؟ اس نے کہا یہ تو باتیں جو زبانی باتیں ہیں یہ تو بھول جائیں گی، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں ان سب کو ریکارڈ کر لوں، ان کو میں لکھ لوں. اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہمیں مرکز کی انجیل ملی. اور اس کے بعد پھر متی نے اور لوکا نے اس کے جو بیانات تھے جو اس نے پطرس سے سن رکھے تھے اور لکھ لیے تھے، وہ ان کی بھی ان سے بھی انہوں نے مدد لی، لوکا نے اور متی نے. اس لیے ہمیں خدا کا نہایت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر یہ اناجیل نہ لکھی جاتی تو بہت ساری باتیں جو زبانی باتیں تھی وہ ساری بھول چکے ہوتے. ہم 10 سال میں، 20 سال میں، نیکسٹ جنریشنز میں یہ ہم سب بھول چکے ہوتے. اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا اتنا مہربان ہے کہ اس نے یہ اناجیل ہمیں دی ہے تاکہ ہم ان اناجیل کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جان سکے، اس کی الوہیت اور اس کی انسانیت کے بارے میں جان سکے، اور یہ جان سکے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پطرس ہم سب کو انکریجمنٹ کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہے، اور دکھوں اور تکلیف جو ایمان کی راہ میں آئیں گے اس میں کبھی گھبرائے نہ. اور آج کی انجیل مقدس میں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر خداوند یسوع مسیح کی بنیادی کریں. دا چرچ از مشنری بائی نیچر. کلیسیا جو ہے وہ مشنری ہے اپنی فطرت ہی کے ذریعے سے. اس لیے آپ، میں اور سب، کوئی مشنری نہیں، کوئی فادر نہیں، کوئی سسٹرز نہیں، بلکہ ہر کوئی جو بپتسمہ یافتہ ہے وہ اس لیے بلایا گیا ہے، وہ اس لیے چن لیا گیا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں خدا کے نہایت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور بپتسمے کے ذریعے سے اس نے ہمیں چنا اور ہمیشہ کی زندگی کے راستے ہموار کر دیے، دروازے کھول دیے ہیں. تو آئیے ہم اپنے ایمان میں، ہم جو ملک پاکستان میں رہتے ہیں، جب ہم پر ایمان کی وجہ سے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، نہ گھبرائیے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ ہمارے ساتھ ہے. ضرور تکلیفیں چھوٹی موٹی آتی ہیں ہمیں، مثال کے طور پر کئی دفعہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے ہمارا مسیحی نام لے کے، تو ہمیں وہ اس کا صلہ نہیں ملتا جو ہمیں ملنا چاہیے، یا نوکریاں نہیں ملتی جس کے ہم قابل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک تکلیف ہے اپنے ایمان کی خاطر. اسی طرح سے اور بھی جگہ پر مسیحی ہونے کی وجہ سے اگر ہمیں کچھ طنز ملتے ہیں، کچھ بےعزتیاں ملتی ہیں تو نہ گھبرائیں. اور پھر ہمارے جو رسول ہیں، جنہوں نے رسولی کلیسیا کی بنیادیں رکھی، ان کے نقش قدم پر چلیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان دے دی اسی ایمان کی خاطر. اس لیے یہ بہت ہی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ہم سے پہلے جو ہے جنہوں نے کلیسیا کی بنیادیں رکھی، انہوں نے شہادت
کا جام نوش فرمایا، اب ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، اور اپنے ایمان میں ہم گہرے ہیں اور مضبوط ہیں، اور اسی مضبوطی سے اپنے ایمان کی اس رسی کو تھامے رکھیں۔ خدا آپ سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنی باتوں اور اپنے کاموں کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنائے۔ آمین۔